بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس دو بڑی خبریں ہیں۔ پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ چین جو پاکستان کا آئرن بردر ہے، عمران خان کے جانے سے چین میں پاکستان کے خلاف اتنا غصہ پایا جا رہا ہے کہ چین میں لوگ مطالبہ کر رہے ہیں اپنی فوج سے، اور حکومتی ارکان مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان پر ایئر سٹرائکس کرو۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ روس امریکہ سے عمران خان کو نکالنے کے بدلے لے رہا ہے اور پاکستان کو پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم بزدلی نہ دکھاتے تو ہم عمران خان اور چین کے ساتھ مل کر امریکہ کو کس طرح سے زیر کر رہے تھے۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل کراچی یونیورسٹی میں چینی اساتذہ پر جو خودکش حملہ ہوا تھا، جس میں چینی اساتذہ مارے گئے تھے، یہ پاکستان میں چینیوں پر کوئی پہلا حملہ نہیں تھا۔ تو پھر چین آج جتنے شدید غصے میں ہے، آج سے پہلے اتنے غصے میں کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ پاکستان اور چین ایک پیج پر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ امریکہ سی پیک کے خلاف ہے، وہ جانتے تھے کہ بھارت سی پیک کے خلاف ہے، وہ جانتے تھے کہ پاکستان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اور پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے اس طرح کے حملوں کو روکنے کی۔ وہ پاکستان سے اپنے شہریوں کی سیکیورٹی بڑھانے کا مطالبہ تو ضرور کرتا تھا، لیکن وہ پاکستان پر کبھی غصہ نہیں ہوتا تھا۔ آج وہ کیوں غصہ ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ امریکہ نے اپنے لوگ بٹھا دیے ہیں پاکستان پر، اور اب پاکستان میں وہ ہوگا جو امریکہ چاہے گا۔ اب امریکی غلام پاکستان پر اقتدار کر رہے ہیں، تو پاکستان بھی اتنا ہی قصوروار ہے جتنا امریکہ، جتنا بھارت۔ کل شہباز شریف نے خود چینی ایمبیسی میں جا کر ان کے پاؤں پکڑ لیے، شی جن پنگ کے نام ایک تحریری معافی نامہ بھی لکھا، لیکن چین کا غصہ کم نہیں ہوا۔ کل پاکستان کے بڑے بڑے صحافی اور تجزیہ نگار کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے اس چیز کی حفاظت کرنی تھی، وہ تو اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کون سے مجرم کو حکومت میں ڈالا جائے، کون سے مجرم کو کون سی وزارت دی جائے، اور عمران خان جو روس اور چین کے قریب جا رہا تھا اسے کیسے سزا دی جائے۔ تو اس بار چین کا غصہ اسٹیٹ آف پاکستان پر ہے کہ آپ امریکی سازش کا حصہ کیوں بنے۔ تو دی ویک کی خبر ہے، کال فار چائنا ٹو لانچ ایئر سٹرائکس آن بلوچ ملیٹنٹس آفٹر کراچی اٹیک۔ کراچی حملے کے بعد چین سے بلوچ عسکریت پسندوں پر فضائی حملہ کرنے کا مطالبہ، یعنی اب ان کو اتنا بھی بھروسہ نہیں رہا ہم پر کہ وہ ہم سے مطالبہ کریں کہ بلوچ ملیٹنٹس کے خلاف فضائی کارروائیاں کرو یا زمینی کارروائیاں کرو۔ وہ چاہتے ہیں کہ چینی فوج خود آ کر ایئر سٹرائکس کرے۔ چین کی فورن منسٹری سے کیا سٹیٹمنٹ آئی ہے؟ The blood of the Chinese people should not be shed in vain۔ چینیوں کا خون رائے گاہ نہیں جانا چاہیے، and those behind the incident will pay the price۔ اور اس واقعے کے پیچھے جس کا بھی ہاتھ ہے، انہوں نے BLA کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا جس کا اس واقعے کے پیچھے ہاتھ ہے انہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں، گلوبل ٹائمز کا ایک سینئر چائنیز کمنٹیٹر ہو شی جن، ناظرین یاد رکھیں کہ گلوبل ٹائمز چین کا سرکاری میڈیا ہے، اس کا سینئر کمنٹیٹر ہو شی جن مطالبہ کر رہا ہے اپنی فوج سے، پاکستانی فوج سے نہیں، پاکستانی حکومت سے نہیں، اپنی فوج سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ کو BLA کے خلاف ملٹری ایکشن کرنا چاہیے۔ آپ بھلے پاکستانی حکومت سے اپروول لے کر کریں، لیکن آپ BLA کے کیمپس پر خود جا کر ایئر سٹرائکس کریں۔ اور ہو شی جن کو چین میں اتنا مانا جاتا ہے کہ یہ چین کے سرکاری میڈیا گلوبل ٹائمز کا ایڈیٹر ان چیف بھی رہ چکا ہے۔ تو ناظرین، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ پھر وہیں آ گئے ہیں جہاں سے عمران خان نے بڑی مشکل سے ہمیں نکالا تھا۔ اگلی خبر ہے CNN کی، رشیا شٹس آف گیس سپلائز ٹو پولینڈ اینڈ بلغاریہ۔ روس نے یورپ کے دو بڑے ممالک پولینڈ اور بلغاریہ کی گیس بند کر دی ہے۔ امریکہ نے روس کو پیغام دیا تھا کہ تم عمران خان کے ساتھ پر بڑی چھلانگیں مار رہے تھے، یہ دیکھو ہم نے عمران خان کو نکلوا دیا۔ جس دن تم نے یوکرائن پر حملہ کیا، تم نے دنیا کو بتایا کہ دیکھو عمران خان میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ دیکھو آج ہم نے اسے سائیڈ پر لگا دیا ہے۔ اس کے بعد روس نے کیا کیا کہ دیکھو اب میں تمہارے اتحادیوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس نے پہلے تو پورے یورپ سے کہا کہ اگر آپ نے ہم سے گیس لینی ہے تو آپ کو اس کی پیمنٹ روبلز میں کرنی ہوگی، ہم ڈالرز میں پیمنٹ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اب یورپ کے پاس تیل کے کنویں تو ہیں نہیں، وہ ٹیکنالوجی بیچتا ہے، اور اگر روس گیس نہیں دے گا تو اس کی انڈسٹری بیٹھ جائے گی۔ امریکہ نے الٹرنیٹ ڈھونڈنے کا پورا زور لگایا تھا، اس نے قطر سے بھی مطالبہ کیا تھا کہ آپ یورپ کو گیس دیں، اور قطر نے انکار کر دیا تھا کہ ہم اتنی گیس نہیں دے سکتے۔ لہٰذا یورپ کی وہ کمپنیاں جو یورپ کو روس سے گیس لے کر فراہم کرتی تھی،
انہیں روس کو روبلز میں پیمنٹ کرنی پڑی، حالانکہ ان کو خوف بھی تھا کہ امریکہ سے پابندیاں لگ جائیں گی، لیکن پیمنٹ کرنی پڑی کیونکہ گیس کے بغیر تو چل نہیں سکتے۔ اور کل آپ نے دیکھا کہ وہ رشین روبل جو ایک ماہ پہلے، آج سے ٹھیک ایک ماہ پہلے 102 روبلز کا $1 ہوا کرتا تھا، کل 75 روبلز کا $1 مل رہا تھا۔ اور دو ممالک جنہوں نے روبلز میں پیمنٹ سے انکار کر دیا تھا، جن کا نام بلغاریہ اور پولینڈ ہے، روس نے آج ان کی گیس بند کر دی۔ یہ طریقہ ہوتا ہے امریکہ سے نمٹنے کا۔ ایک دن اس کے ڈالر کو بڑی چوٹ لگائی اور دوسرے دن 2 اتحادیوں کی گیس بند کر دی۔ آپ کو صرف لیٹنا آتا ہے، جب بھی آپ لیٹے ہیں امریکہ اور آپ کے سر پر سوار ہوا ہے۔ اس نے تبھی آپ پر پابندیاں لگائی ہیں جب آپ اس کے اتحادی ہوئے ہیں۔ عمران خان کے دور میں ایک پابندی نہیں لگی۔ فیٹف میں اس نے آپ کا نام تب ڈالا جب اس کے اتحادیوں کی حکومت تھی، اور ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ جو کرتا ہے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ دلیری ساری عمران خان نے دکھائی۔ امریکہ کو افغانستان سے، اس خطے سے نکالنے میں سارا ہاتھ عمران خان کا۔ امریکہ کے اتحادیوں کو توڑنے میں، یعنی سعودی عرب کو روس کے قریب لانے میں، عرب کنٹریز کو چین کے قریب لانے میں سارا ہاتھ عمران خان کا۔ امریکہ کی اس خطے میں کمر توڑنے میں سارا ہاتھ عمران خان کا، لیکن سکسیس آج انجوائے کر رہے ہیں روس اور چین، اور پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ وہیں جہاں پہلے ہوا کرتا تھا۔ عمران خان کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ کیا کر لیا امریکہ نے بھارت کا؟ بھارت آج بھی روس سے تیل خرید رہا ہے، بلکہ زیادہ خرید رہا ہے۔ امریکہ کچھ نہیں بگاڑ سکا کیونکہ بھارت میں سے کسی کو بھی وہ خرید نہیں سکتا۔ اگر وہ مودی کو کسی طرح سے ہٹوا بھی دے تو مودی کی جگہ جو بھی آئے گا وہ بھارت کے نیشنل انٹرسٹ کی بات کرے گا۔ یہاں پہلی بار پاکستان میں عمران خان کے دور میں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنی کہ آج کے بعد ہم نے کسی اور ملک کے لیے کام نہیں کرنا، یعنی ہم تو ہمیشہ سے امریکہ کے لیے کام کرتے آئے ہیں اور انڈائریکٹلی بھارت کے لیے۔ آج سے ہم بھی پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی بات کریں گے۔ تو امریکہ نے کہا اچھا جی، بس صرف عمران خان کو ہٹا دو، پھر جو بھی آ جائے پاکستانیوں کو تو ہم خرید لیتے ہیں۔ اس نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ شہباز شریف کو حکومت دلاؤ، اس نے یہ مطالبہ کیا کہ بس صرف عمران خان کو ہٹاؤ، سب معاف کر دیں گے۔ عمران خان ہی امریکہ کو جھکا سکتا تھا اور جھکا دیا تھا اس نے۔ یہ تو امریکہ نے ایک ٹرائی کی اور ہم ڈر گئے۔ ہم ڈرے بھی نہیں، ہم نے اس چیز کا فائدہ اٹھا لیا، کیونکہ جو ہم چاہتے تھے اس کی ذمہ داری ہم اپنے کندھوں پر لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اگر آپ امریکہ کی بات نہ مانتے تو امریکہ آپ کو کیا نقصان پہنچا دیتا؟ اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ روس ہمیں 30% سستی گیس اور پیٹرول دے رہا تھا، 40% پہ بھی مان جاتا، اور آج ہم 100 روپے لیٹر پیٹرول بیچ رہے ہوتے، جو اب 200 یا 210 پر پہنچنے والا ہے۔ تو بتائیں امریکہ کے ساتھ نے آپ کو فائدہ دیا یا نقصان؟ اگر آپ امریکہ کی بات نہ مانتے تو کیا وہ اتنا نقصان پہنچاتا جتنا ہمیں روس کی ڈیل کینسل کرنے سے مل رہا ہے؟ اگر جنرل پرویز مشرف امریکہ کی دھمکی کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتا اور اس کا ساتھ نہ دیتا تو امریکہ آپ کو کیا نقصان پہنچا سکتا تھا؟ اس نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کو پتھروں کے دور میں پہنچا دیں گے۔ ہم ڈر گئے، ہم نے اس کا ساتھ دیا اور ہم پتھروں کے دور میں پہنچے۔ ہمیں امریکہ کا ساتھ دے کر 80,000 جانوں کا اور 200 ارب ڈالرز کی معیشت کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اگر ہم اس کی دھمکی نہ لیتے اور اس کی بات نہ مانتے تو یقین کریں کہ وہ ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اور آج بھی وہی سین ہے۔ آج بھی ہم نے یہی سوچا کہ ہم نے امریکہ کا ساتھ نہ دیا تو ہمیں نقصان ہوگا، لیکن اس کا ساتھ دے کر ہمیں روس سے ڈیل کینسل کرنا پڑی، اور یہ ہمارا اتنا بڑا نقصان ہے جتنا بڑا نقصان امریکہ کبھی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ عمران خان، شی جن پنگ اور پیوٹن ہی جانتے ہیں کہ امریکہ کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے۔ جو بھی امریکہ کے سامنے آج تک لیٹا ہے وہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکا۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔